السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد بعدد كل داء ودواء وبعدد كل علة وشفاء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما نافعا وحكمة تامة اللهم افتح لنا أبواب الخير اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، عزیز دوستو، صاحبو، سورہ بنی اسرائیل کی آج دو آیتیں ہیں، 70 پر 8 اور 70 پر 9۔ پہلی آیت ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ اس آیت کی مختصر سی وضاحت صرف اتنی ہے کہ اس میں 5 نمازوں کے اوقات بیان کیے گئے۔ دلوک الشمس، زوال آفتاب، سورج ڈھلنے کے بعد، وہ تھوڑا 5-10 منٹ کا فرق ہوتا رہتا ہے۔ آج کل 12:20 یا 12:25 زوال آفتاب ہے، وہاں سے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ الی غسق اللیل، رات کی ابتدائی تاریکی، یہ گویا شفق ڈوبنے کے بعد جو اندھیرا چھا جاتا ہے، یہ غسق اللیل سے عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ گویا 4 نمازیں اس آیت کے حصے میں، دلوک الشمس الی غسق اللیل، سورج ڈھلنے کے بعد سے لے کر رات کے ابتدائی تاریکی کا حصہ جب پھیلنے لگتا ہے وہاں تک 4 نمازیں ہو گئی، ایک ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ فجر کو الگ سے بیان کیا گیا ہے، وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر ہی کا لفظ لا گیا ہے فجر کی نماز کے لیے۔ اس وقت ملائکہ ایک دوسرے سے جمع ہو جاتے ہیں، تو گویا اس آیت کے اندر 5 نمازوں کے اوقات کا تعین، تقرر کیا گیا ہے۔ نمازیں مکہ مکرمہ کے دور میں 2 پڑھی جاتی تھی، فجر کی نماز، پھر اس کے بعد مغرب کی نماز۔ اس کے لیے کوئی رکعتوں کا بھی کوئی احکامات وغیرہ نازل نہیں ہوئے تھے۔ جب نبوت کا 10واں سال آ گیا، یعنی اعلان نبوت کے 10 سال گزرنے کے بعد وحی نازل ہونے کا جو سلسلہ شروع ہوا 40 سال کی عمر میں، تو اس کے 10 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معراج عطا فرمایا۔ اسی معراج کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہو گئیں امت کے لیے۔ بڑی تفصیل ہے، 50 تھے، بعد میں حضرت موسیٰ نے درمیان میں کہا جائیے کم کرا لیجئے، آپ کی امت برداشت نہیں کر پائے گی، تو بار بار جاتے رہے، آتے رہے، 5 پر آ کر معاملہ رکا۔ 5 کے بعد بھی حضرت موسیٰ نے کہا جائیے اور اس میں کمی کرا لیجیے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب مجھے اور کم کرانے کے لیے دل نہیں چاہتا اور مجھے پسند بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی، اس کا فضل و کرم ایسا رہا، کہا کہ 50 نمازیں جو طے کی گئی تھیں، وہ 50 نمازوں کا اجر و ثواب 5 نمازوں کے لیے رکھ دیا گیا۔ گویا ایک نماز کے لیے 10 نمازوں کا اجر و ثواب اللہ نے طے کر دیا۔ یہ امت مسلمہ کے لیے خاص فضیلت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔
اور نمازوں کے تعلق سے مسجد ہی میں جا کر ادا کرنا یہ بھی ضروری نہیں قرار دیا کہ زمین کے کسی بھی حصے میں سجدہ کرنے کی اتنی جگہ، وہ ایک چھوٹا سا مصلی سمجھیے جس میں آدمی رکوع سجود کے ساتھ نماز ادا کرے، اتنا حصہ اگر پاک اور صاف ہے تو روئے زمین کے کسی بھی حصے میں نماز ادا کر سکتے۔ اگلی امتوں کو ایسا اختیار، ایسی سہولت، ایسا انعام نہیں دیا گیا زمین کے کسی بھی حصے میں جائیں نماز پڑھ لیں، ویسی بات۔ ان کے لیے مساجد مخصوص ہو جاتی تھیں، جگہ خاص ہو جاتی تھیں، وہیں جا کر وہ لوگ ادا کیا کرتے تھے۔ جعلت الارض لی مسجدا، اللہ نے مجھے تمام انبیاء کرام کے مقابلے میں ایک خاص فضیلت یہ عطا فرمائی کہ ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا، ساری روئے زمین کو مسجد بنا دیا۔ مسجد کا مطلب کوئی عمارت وغیرہ کا معنی نہیں ہے، مسجد کے معنی آتے ہیں سجدہ کرنے کی جگہ۔ مسجد کے معنی ہیں وہ جگہ، خواہ وہ 5 فٹ ہی کی کیوں نہ ہو یا 4 بالش ہی کیوں نہ ہو، جس میں سجدہ آسانی سے کیا جائے، وہ مسجد ہے۔ تو اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری روئے زمین سجدہ گاہ بنا دی گئی، امت کے لیے بھی فضیلت دی گئی۔ اب اس کے اندر قرآن میں صرف اوقات بتلا دیے گئے، اس میں یہ نہیں بتلا دیا گیا کہ کتنی رکعتیں پڑھنا چاہیے، کن کن رکعتوں میں کیا پڑھنا چاہیے، نمازوں میں اگر کوئی سہو ہو گیا، بھول گئے تو کیا کرنا چاہیے۔ یہ سارے معاملات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو ملی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کفانی القرآن، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہم اہل قرآن ہیں، حدیثوں پر اعتماد نہیں کرتے تھے، ہمیں اس پر ایمان نہیں، ایک فرقہ ایسا نکلا ہے جو اہل قرآن کے نام سے اب بھی کہیں کہیں موجود ہے، انہوں نے حدیثوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تو تعجب کی بات ہوتی ہے، بغیر حدیث کے، بغیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے کن احکامات پر عمل کر سکیں۔ قرآن تو ایک مجمل، ایک گائیڈ لائنس کے طریقے سے ہے، اس کی ساری تفصیل حدیثوں سے ہے، پھر حدیثوں کی تفصیل صحابہ سے زر ہے۔ جب تک ہم صحابہ کو نہیں پکڑیں گے حضور کی حدیثیں ہماری سمجھ میں نہیں آئیں، کیونکہ وہی حضرات دیکھے کب حضور نے کیا کیا، کیسا کیا، کیا حالت تھی، ہر چیز کی ادائیں، نقلیں، دعائیں، حرکت، سکنا، ساری چیزیں۔ حج کا معاملہ ہوا تو تمام صحابہ نے دیکھا کہ حج کو حضور نے کیسے کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ نے اس کی نقلیں۔ تو بہرکیف کہنے کا منشا اور مقصد یہ ہے، دین یہی نہیں کہ صرف قرآن ہی ہے، دین صرف یہی نہیں ہے کہ حدیث ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اوپر سے نیچے تک ترتیب کے ساتھ آدمی چلا جائے۔ صحابہ ہمارے لیے نمونہ ہیں، کیونکہ حدیثوں کو سمجھنے میں انہی سے مدد ملتی ہے۔ حدیثیں ہمارے لیے نمونہ ہیں، ان حدیثوں کے ذریعے سے قرآن کو سمجھنے میں ہمیں مدد ملتی ہے۔ تو اس طریقے سے رکعتوں کا معاملہ ہو، یہ ہو، کوئی تفصیل قرآن کے اندر نہیں ہے، تو گویا حدیثوں کا دامن تھامے بغیر چارہ نہیں۔ اب حدیثوں کو سمجھنے کے لیے صحابہ کا دامن تھامے بغیر چارہ نہیں۔ دیکھنے والے وہی، حدیثیں بیان کرنے والے، حضور کی ہر ادا کو، نقل کو دیکھ کر پیش کرنے والے وہی تھے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، حضور نے ایک حدیث نماز کے تعلق سے فرمایا، میں جیسے نماز پڑھوں تم دیکھ کر ویسا ہی پڑھ لو۔ کیا پڑھا، کیا حرکت تھی، سجدہ کیسا تھا، ہاتھ کتنے چوڑے تھے، پیر کتنے لمبے تھے، قاعدہ کس قسم کا تھا، یہ ساری چیزیں قرآن میں آپ کو مل ہی نہیں سکتی۔ یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانا ہی پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں کی طرف جانا ہو تو صحابہ کی طرف گئے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اسی لیے حضور نے صحابہ کے بارے میں کہا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ تاروں کے مانند ہیں۔ تاروں کی بات کیوں کہی گئی؟ قدیم زمانے میں سیاروں، ستاروں، شمس و قمر سے لوگ ساری چیزیں جانتے تھے، پہچانتے تھے، راستے معلوم کرتے تھے۔
ستاروں کے ذریعے۔ تو اسی لیے حضور نے صحابہ کو ستارے بتلایا، نجوم بتلایا، تارے بتلایا۔ جیسے تارے رات کے وقت تاریکی میں روشنی دیتے ہیں، تمہارے لیے راستہ بتلاتے ہیں، سمندروں کا راستہ کیسے پتہ چلتا؟ یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو گویا صحابہ کرام کو تارے کہہ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس صحابی کی بھی پیروی کریں گے تمہیں راہ راست نصیب ہو جائے گی، تم کامیاب رہو گے۔ یہاں تک تو 5 نمازوں کی بات اس آیت میں۔ اب اس کے بعد دوسری آیت میں آ رہا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ یہ آیت حضور کے لیے خاص ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حکم آپ کو دے رہے ہیں کہ 5 نمازیں پڑھنے کے بعد رات کے کچھ حصے میں سو کر اٹھنے کے بعد آپ پر ضروری ہے کہ تہجد کی نماز ادا فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض رہی اور حضور برابر ادا کرتے رہے۔ کئی سالوں کے بعد خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آپ کی یہ فرضیت کو ہٹا دیا کہ اب آپ دعوت اور تبلیغ سارے معاملات آپ کے لیے ضروری ہے، لہٰذا اب تہجد آپ کے لیے ایک نفل کے درجے میں رہ گئی۔ اب وہ نماز تہجد امت کے لیے سنت بن گئی، سنت غیر مؤکدہ، پڑھنے پر ثواب ہے، نہ پڑھنے پر کوئی بات نہیں۔ تو گویا نماز تہجد کا ذکر اس کے اندر آ گیا، جو حضور کے لیے پہلے فرض کے درجے میں رہی، پھر اللہ نے اس کے اندر سہولت اور رخصت دے کر آپ کے لیے آسانی پیدا فرما دیا۔ اب اس کے بعد جو اہم موضوع آ رہا ہے یہ بڑا تفصیل طلب ہے، مختصر طور پر میں جلد سے جلد اس گفتگو کو بھی ختم کیے دیا تو زیادہ طویل وقت آپ کا نہیں لوں گا۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یہ بڑی اہم آیت ہے۔ اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظیم فضیلت بھی ہمارے سامنے آ رہی۔ ان قریب آپ کو آپ کا پروردگار، آپ کا رب مقام محمود میں آپ کو کھڑا کر دے گا، مقام محمود سے آپ کو سرفراز فرمائے گا، ہم آپ کو مقام محمود عطا کریں گے۔ مقام محمود کی تفصیل بھی آ رہی۔ انبیاء کرام میں 3 نبیوں کا ذکر قرآن کریم میں امت کے تعلق سے، ان کی امت کے تعلق سے ایک تفصیل مل رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، رب انہن اضللن کثیر من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ قرآن میں یہ دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے جاری دعا بھی رہی۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انہوں نے اپنی امت کے بارے میں، اپنی قوم کے بارے میں ایک خیال ظاہر کیا، اپنی حالت کو بیان کیا اور قوم کی کیفیت کو بھی بیان کیا۔ اور اس وقت جو امت کی حالت امت ابراہیمی، ابراہیم علیہ السلام کی قوم، آپ کی امت، کہا کہ اے پروردگار ان بتوں نے امت کو گمراہی میں ڈال دیا ہے۔ آپ کو اس کی بڑی تکلیف ہوئی، میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہا ہوں، اس کی برائیاں بیان کر رہا ہوں، شرک کی، کفر کی، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں کہ میری بات کی طرف مائل نہیں ہو رہے ہیں۔ گویا ان بتوں نے ان کو گمراہ کر دیا ہے، ان بتوں نے ان کو غلط راستے پر ڈال دیا ہے۔ اب غلط پر راستے پر ڈال دیا ہے تو یقیناً حضرت ابراہیم کے دل کو تکلیف بھی ہونی چاہیے کہ میری امت ان بتوں کی وجہ سے غلط راستے پر چلی گئی، اب ان کا انجام کیا ہوگا؟ ایک فکر کسی درجے میں رہی۔ تو انہوں نے اپنے طور پر یہ کہا فمن تبعنی فانہ منی، میں تو یہی کہوں گا جس نے میری اتباع کی، پیروی کی، میری بات مان لی وہ میرا ہے یا میرا امتی ہے، میں اسے اپنا آدمی کہوں گا۔ ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی، اس کے بارے میں میں کیا کر سکتا ہوں، میں کیا کہہ سکتا ہوں، ان کے بارے میں میں کیا سوچتا ہوں، یہ تیرا معاملہ ہے۔ فإنک غفور الرحیم، مطلب یہ ہوا تو غفور ہے، رحیم ہے، جو میرے نافرمان ہیں امت میں ان کو تو جو کرنا ہے کرے، لیکن
پھر بھی تیری شان ہے تو غفور اور رحیم ہے. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دیا. ایک بات یہ ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کی امت کے وہ لوگ جو آپ کی پیروی نہیں کر سکے، آپ کی اطاعت نہیں کر سکے، نافرمان رہے، ان کے بارے میں کچھ درد کے ساتھ کوئی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی. تو غفور اور رحیم ہے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر سورہ مائدہ کے اندر آیا. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی، اس کے اندر یہ تفصیل مل رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت میں سوال کرے گا. اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ وَأُمِّيَ إِلَٰهِنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا كُنتُ أَقُولُ مَا أَقُولُ. اے پروردگار، یہ بات آپ جو مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ کیا تم نے میری ماں کی اور میری پرستش کرنے کا حکم دیا ہے؟ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے پوچھ رہا ہے، اے عیسیٰ، کیا آپ نے لوگوں کو، اپنی امت کو یہ بات بتلائی کہ میری اطاعت کریں، مجھے خدا کہیں، میری پرستش کریں، میری ماں کی پرستش کریں؟ یہ سوال ہونے والا ہے قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں، اے پروردگار، اگر میں کہا ہوں تو آپ اچھی طرح سے جانتے. وَلَا تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ، آپ کے دل میں کیا ہے میں نہیں جانتا، لیکن آپ جانتے ہیں میرے دل میں کیا ہے. جب میں دنیا میں رہا تو یہ معاملہ میرے سامنے نہیں رہا. ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اب یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو عذاب دے تو تیرا معاملہ ہے، اگر تو معاف کر دے تو تیری شان کے مطابق. اب دیکھیے حضرت ابراہیم نے کس انداز سے بات کہی، فمن تبعنی فإنہ منی، جو میری پیروی کرے گا وہ میرا ہے، جو پیروی نہیں کرے گا تیری مرضی، تو غفور اور رحیم. حضرت عیسیٰ سے پوچھا جائے گا قیامت میں کہ آپ نے حکم دیا تھا؟ تو حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں یا نہیں کہہ سکتا ہوں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں میرے دل میں کیا ہے، آپ جانتے ہیں آپ کے دل میں کیا ہے، میں نہیں جانتا. اب جب تک میں رہا، یہ سامنے رہا، میرے مرنے کے بعد، یعنی مرنے کا تو سوال نہیں، آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ان کی کیا حالت ہے. وَأَنْتَ شَهِيدٌ، آپ ان کے نگران کر رہے، گواہ رہے، آپ دیکھتے رہے. وَأَنْتَ الرَّقِيبُ، یہ لفظ آیا ہوا ہے. تو اس میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اخیر میں ایک جملہ حضرت عیسیٰ نے کہا، ان تعذبهم فإنهم عبادك، یہ تیرے بندے ہیں، اگر عذاب دینا ہے تو تیرا معاملہ، اگر تو معاف کرنا ہے تو تیری شان کریم. اب یہاں بھی حضرت عیسیٰ نے اپنی گمراہ امت کے لیے یہی کہا کہ اللہ کے بندے، اللہ کا معاملہ. ایک کیفیت وہ رہی. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی قرآن کا، یہ کمپیریزن کے طریقے سے، تقابل کے ذریعے سے حضرات انبیاء کرام کے یہ نفسیات، ان کی طبیعتیں، ان کا رویہ، امت کے ساتھ جو معاملہ رہا، وہ ایک چیز ہمارے سامنے آتی. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی امت جتنے بھی لوگ ہیں، دین قبول کریں یا دین قبول نہ کریں، سب حضور کی امت. اسے کہتے ہیں امت اجابت، امت دعوت، قبول کرنے والی امت، قبول نہ کرنے والی امت، جو بھی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. کافر بھی حضور کی امت میں ہیں، مومن اور مسلمان بھی حضور کی امت. اب مکے کی زندگی میں کچھ کافروں نے کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو نہیں مانیں گے، ایمان نہیں لائیں گے، تو تم پر عذاب آئے گا. وَإِذْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. انہوں نے کہا کہ آسمان سے پتھر برسائیے یا کوئی دردناک عذاب لائیے، جو بار بار آپ کہتے ہیں. ان کے دماغوں میں یہ بات تھی، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے، صرف دھمکی، یہ ہونے والا معاملہ نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. واقعتاً ایسا کہنے کے باوجود بھی ان پر عذاب نہیں آیا. اس موقع پر اللہ نے کہا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے نبی، ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے
اس وقت آپ ان کے درمیان میں ہیں، ہم نے آپ کو رحمت عالم بنا کر بھیجا۔ کافروں کے لیے بھی آپ رحمت ہیں، اہل ایمان کے لیے بھی رحمت۔ اب رحمت میں الگ الگ حیثیت ہے، وہ بات الگ ہے، یہ نہیں کہ مومنین کے لیے جو رحمت ہے وہی کافروں کے لیے بھی رحمت ہے، یہ معنی نہیں لیا جا سکتا۔ گویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سارے عالموں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ اب یہاں دیکھیے، یہاں بھی بگڑی ہوئی امت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ کہہ رہے کہ عذاب نازل کیجیے، ہم دیکھنا چاہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی عذاب نہیں دے رہا ہے، کوئی آسمان سے کوئی بلا مصیبت نہیں اتر رہی ہے، بلکہ یہ جواب آ رہا ہے اللہ کی طرف سے، وما کان اللہ لیعذبہم، ہم انہیں عذاب نہیں دیں گے، اس لیے کہ آپ ان کے درمیان میں۔ تو تین طبقے سامنے آ رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ اب میں وہ حدیث سناؤں گا جس کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول پڑھ کر سنایا، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ حضرت ابراہیم نے کہا ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، جنہوں نے میری پیروی کی وہ میرے گروہ ہیں، میرے امتی ہوں گے، جنہوں نے میری نافرمانی کی میں یہی کہوں گا تو غفور اور رحیم۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کو، ان کے بیان کو، ان کے فرمان کو حضور نے صحابہ کے سامنے کہا۔ اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جملے کو دہرایا، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر انہیں بخش دے تو عظیم ہے، حکیم ہے، یہ تیرا معاملہ۔ اس جملے کے لیے میں نے وہ پس منظر بیان کیا جو سورہ مائدہ کے اندر، یہاں حدیث میں وہ باتیں یہاں نہیں ہیں، قرآن کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں حضرت عیسیٰ سے پوچھے گا تو حضرت عیسیٰ وہی جواب دیں گے جو ابھی میں نے بیان کیا ہے، پھر سے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کے مقابلے میں روز محشر میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام رہیں گے، کفار تمام مومنین رہیں گے، سب پریشان رہیں اپنے اپنے معاملے میں، ہر ایک اس منظر سے، قیامت کے ہولناکی سے خوف زدہ، دہشت زدہ رہیں گے، لوگ مارے مارے ادھر ادھر پھرتے رہیں گے۔ تو اس حدیث کے اندر سب سے پہلی بات جو آ رہی ہے، ساری خلقت یعنی مخلوق، تمام انسان آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ کلیم اللہ تک پہنچیں گے، پوری تفصیل آ رہی، آدم سے لے کر حضرت موسیٰ تک کتنے پیغمبر آئے ہیں، کتنی امتیں رہیں، سب کے پاس جاتے رہیں گے۔ اس حولناکی میں آپ ہمارے لیے کچھ، نوح کے پاس جائیں گے، لوط علیہ السلام کے پاس ہیں، جہاں جہاں انبیاء کے ہیں سب جائیں گے، لیکن کسی کے پاس ہی کوئی جواب نہیں ہوگا۔ آدم سے لے کر کہتے کہتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کے پاس آئیں گے۔ کلیم اللہ کے پاس آنے کے بعد وہ کہیں گے کہ اے موسیٰ آپ ہمارے لیے کچھ کیجئے اس معاملے میں، تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی پریشانی کا اظہار کریں گے، میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پھر یہاں سے اس کے بعد یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، یہ آخری نبی ہے، اس اعتبار سے آخری کہ حضور اور ان کے درمیان میں کوئی پیغمبر بھی نہیں ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور کچھ پیغمبر بنی اسرائیل میں رہے، وہ جزیرۃ العرب میں نہیں رہے، شام کے اندر رہے، حبرون کے علاقے میں رہے، ادھر عراق کی طرف رہے۔ تو گویا حضور سے پہلے جو پیغمبر ہیں آخری صاحب کتاب پیغمبر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔
تو لوگ حضرت موسیٰ کے بعد سے نکل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ چنانچہ اس کا منظر بھی حدیثوں میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے تو اس موقع پر حضرت عیسیٰ تو فرمائیں گے، سارے لوگ حضرت عیسیٰ سے کہیں گے آپ سفارش کیجئے، ہماری شفاعت کیجئے، اس وقت ہمارے کام آئیے۔ حضرت عیسیٰ سے لوگ سارے لوگ عیسیٰ کی طرف رہیں، تو اس موقع پر آپ جواب دیں گے میں اللہ کے سامنے لب کشائی کی جرت نہیں کر سکوں گا، میں بھی تمہاری کوئی سفارش نہیں کر سکوں، ہاں البتہ ایک ہستی ہے وہ تمہارے لیے کچھ کر سکتی ہے، لہٰذا تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جائیں۔ حضرت عیسیٰ کے کہنے کے بعد سارے لوگ ان کی رہنمائی، ان کے اشارہ دینے سے کہ جاؤ اگر سفارش یا شفاعت چاہتے ہو تو محمد کے پاس جاؤ، ساری مخلوق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے اور اپنا دکھ درد بیان کریں گے۔ بڑی تفصیلات حدیثوں میں ملتے ہیں، گویا ماحصل یہ ہے کہ حضور کے پاس کہیں گے آپ ہمارے لیے سفارش کیجئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ایسا کوئی جواب نہیں ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، آپ جائیے کسی کے ایسے، بلکہ آپ فرمائیں انا لہا، میں تمہارے لیے ہوں، میں تمہارے کام آؤں گا، میں تمہاری سفارش کروں گا۔ یہ تسلی کے جملے کہنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جائیں۔ سجدے میں اللہ کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف ایسی بیان کریں گے، اتنی طویل، ویسی حمد و ثنا نہ کسی نبی کے زبان سے نہ کسی فرشتے کی زبان سے ہو، مسلسل حمد و ثنا میں رہیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں رہیں گے، تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرما رہا ہے وہ کلمات بھی آپ سن لیں۔ یا محمد ارفع راسک، سجدے سے سر اٹھا دیجئے، خل، سفارش کیجئے، شفاعت کیجئے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہہ دیجئے۔ سل تشفع و تعطا، تشفعوا، ہم آپ کی ہر بات مان لیں گے، آپ کی ہر بات ہم سن لینے والے ہیں۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ درجہ عطا کیا جائے گا جو اس آیت طیبہ کے اندر آ رہی ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ہم ان قریب اے نبی آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ ایک مقام ہے جو شفاعت کا درجہ، جہاں ٹھہر کر آپ ان سب کی شفاعت کر سکتے ہیں۔ اب یہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کس انداز کی ہوگی، اس کی کیا صورت ہوگی، اس کو علامہ قرطبی بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، اور دیگر مفسرین میں قاضی ابو الفضل عیاض، انہوں نے نقل کیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعتیں 5 طریقے پر ہوں گی۔ حضور کی تو ایک حدیث بڑی مشہور ہے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت کے وہ لوگ جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہو سکتا، لیکن حضور نے کہا جو کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں ان کے لیے بھی میری شفاعت ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، کئی مرتبہ آپ نے بھی سنا ہوگا، سارے محدثین نے نقل کیا ہے۔ تو علامہ قرطبی نے اور قاضی ابو الفضل انہوں نے جو وضاحت کی ہے، حضور کی شفاعت کے 5 رنگ ہیں، 5 حیثیتیں ہیں، 5 حالتیں ہیں۔ پہلی ہے شفاعت عامہ، ایک عام شفاعت سب کے لیے، جس میں مومن اور کافر، اپنے اور بیگانے سب رہیں گے۔ اب یہاں ذرا سا سمجھنے کی بات ہے کہ کافروں کے لیے کیا شفاعت ہے، اہل ایمان کے لیے تو شفاعت ہے۔ اب وہ آخرت ہی میں حالت ظاہر ہوگی کہ کافروں کو حضور کی شفاعت کس انداز کی ہے، وہ کیا ان کے لیے سہولت ہوگی، اس کی کوئی وضاحت نہیں کی جا سکتی۔ مفسرین نے یہ کہا ہے کہ شفاعت کا ایک درجہ، ایک منزل یہ ہے جس میں آپ سب کے لیے شفاعت فرمائیں گے، سارے بہرور ہوں گے، ایک قسم وہ ہے۔ دوسری، وہ لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں، حضور کی شفاعت سے کچھ خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے جن کا حساب ہی نہیں،
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت ہے، اللہ کا فضل ہے، جس کو جو چاہے، ہم کسی کو کچھ نہیں کر سکتے کہ ان کے لیے کیا ویسی بات ہوئی، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے بعض خوش نصیب اہل ایمان، یہاں سے ایمان والوں کا ذکر، اہل ایمان بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے حضور کی شفاعت سے۔ حضور شفاعت فرمائیں گے تو ان کو حساب و کتاب بھی نہیں، ان کو بھیج دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد تیسرا وہ درجہ آ رہا ہے، وہ موحدین، وہ اہل ایمان جو دوزخ کے عذاب کے مستحق ہو چکے تھے، فیصلہ ہو چکا تھا کہ ان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے وہ بھی بخش دیے جائیں۔ تیسری صورت میں یہ ہو رہا ہے وہ حضرات جن کے لیے دوزخ طے ہو چکی ہے، حضور کی شفاعت سے وہ جنت میں چلے جائیں۔ پھر اس کے بعد چوتھا درجہ وہ اہل ایمان، وہ مسلمان دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، دوزخ میں پڑے رہیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے دوزخ سے نکال لیے جائیں گے۔ کچھ لوگ دوزخ سے نکال لیے جائیں گے، کچھ لوگ دوزخ کا فیصلہ ہونے کے باوجود دوزخ میں نہیں جائیں گے، کچھ لوگ وہ ہیں بغیر حساب و کتاب کے پوچھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جنت میں چلے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد شفاعت کا سب سے اعلیٰ ترین، سب سے اونچا درجہ یہ ہے کہ اہل جنت کے مدارج میں ترقی کی سفارش آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جنت میں تو سب چلے جا رہے ہیں، جنت میں کس کو کس درجے میں بھیجنا ہے یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے سے درجات تقسیم ہوں گے، مرتبے تقسیم ہوں گے، ان کی حیثیتیں تقسیم ہوں گی، یہ بھی شفاعت کے۔ تو گویا حضور کی شفاعت ایک رنگ میں، ایک پہلو میں نہیں ہے، اس کی 5 حالتیں، 5 کیفیتیں ہیں جو اس مفسرین نے بیان فرمایا۔ پھر آخر میں ایک بات ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو نقل کیا، ترمذی شریف میں یہ حدیث ہے، فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم، میں تمام اولاد آدم کا سردار اور قائد اور رہنما رہوں گا، ولا فخر، اس بات کو میں فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، ایک حقیقت، یہ حضور کے الفاظ، ولا فخر سرکار کا جملہ ہے کہ میں یہ جو کہہ رہا ہوں کہ تمام بنی آدم کا، اولاد آدم کا، سارے انسانوں کا سردار ہوں، تو یہ میں فخر کے تحت نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے، اللہ کی نعمت کا اظہار ہے، اسی لیے میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں سمجھنا ہے کہ کیا حضور نے ایسے متکبرانہ بات کے، ذہن عجیب و غریب ہوتا ہے لوگوں کا، اسی لیے وہ جملے پر میں نے زور دیا۔ وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرَ، اس روز میدان حشر میں حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں رہے گا، کسی کا کوئی علم نہیں، کسی کا کوئی سمبل نہیں، کوئی علامت نہیں، اگر کسی کا سمبل ہے، علامت ہے، جھنڈا ہے، فلیگ ہے، وہ حمد کا ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رہے گا۔ اتنی بات کہنے کے بعد حضور یہاں بھی فرماتے ہیں ولا فخر، یہ فخر کے طور پر میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، من بنی یومئذ آدم ومن سواہ الا تحت لوائی، بنی آدم کے جتنے بھی ہیں، انبیاء کرام ہو، انبیاء کرام کی امت ہو، سب میرے جھنڈے کے ماتحت میں رہیں گے، ولا فخر، یہ شان ہے آخرت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر آخر میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی ایک حدیث نقل کر کے گفتگو کو میں ختم کر دیتا ہوں، اگر اس کی تفصیل کرتے بیٹھ جائیں تو کافی وقت نکل جائے گا۔ علامہ ثناء اللہ پانی پتی نے تقریباً 20.7 صحابہ کرام سے حضور کی شفاعت کی حدیثیں نقل کی، گویا اتنے صحابہ نے حضور کی شفاعت کے تعلق سے حدیثیں نقل کی، وہ بھی ہے۔ ان حدیث میں اب شفاعت کا مسئلہ اتنا اہم ہے، اس پر اہل سنت و جماعت کا اعتقاد ہے اور اس پر یقین ہے کہ سرکار کی شفاعت ہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے، عمل بھی نجات کا ذریعہ ہے، اللہ کی مرضی، پتہ نہیں وہ عمل راس آئے یا نہ آئے، لیکن شفاعت کے بارے میں تو کوئی شک کا سوال ہی نہیں پیدا ہو۔ اس کے باوجود اسلام میں کچھ فرقے نکلے، ایک خوارج نکلے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں یہ وجود میں آئے تھے،
انہوں نے شفاعت کا انکار کر دیا۔ ان کی منطق یہ تھی عدل و انصاف کے معاملے میں شفاعت کیا ہے؟ جو گنہگار ہے اس کو دوزخ میں ڈالنا چاہیے، جو نیک ہے اسے جنت میں ڈالنا چاہیے۔ اہل سنت و جماعت نے کہا یہ غلط بات ہے، اللہ کے فضل سے سارے معاملات ہیں، عدل بھی ضرور ہے، عدل کے اوپر فضل ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت۔ پھر ایک دوسرا فرقہ نکلا، وہ معتزلہ ہے۔ انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ شفاعت کی حدیثیں صحیح نہیں ہیں، شفاعت کی کیا ضرورت ہے، پھر کیا معاملہ، گنہگار کے لیے سزا ہونا ہی ہے، نیک آدمی کو جزا ملنا چاہیے، انعام ملنا چاہیے، سزا ملنا چاہیے، ہم شفاعت کو نہیں مانتے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث علامہ سیوطی نے نقل کی، بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، وہ حدیث بھی میں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث نقل کی ہے، اس کو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے۔ سارے صحابہ نے انہی کے ذریعے سے، تمام محدثین نے حضرت عمر ہی کے ذریعے، گویا یہ حدیث پہنچتے پہنچتے حضرت عمر تک پہنچے گی اور حضرت عمر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گی۔ وہ حدیث ہے انہ سیکون فی ہذہ الامہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس امت میں، ہماری امت میں ان قریب ایک قوم ظاہر ہوگی، ایک جماعت ظاہر ہوگی، یکذبون بعذاب القبر، وہ لوگ عذاب قبر کا انکار کریں گے کہ قبر میں کیسے عذاب ہو سکتا ہے، ناممکن ہے۔ پھر دوسری چیز وَيُكَذِّبُونَ بِالشِّفَاعَةِ، اور وہ لوگ شفاعت کا انکار کریں۔ تو اس کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت میں ایک جماعت آئے گی، ایک فرقہ آئے گا، ایک قوم آئے گی، وہ عذاب قبر کا انکار کریں گے اور شفاعت کا انکار کریں گے۔ تو علامہ سیوطی نے اس حدیث کی وضاحت میں کہا ھذا حدیث متواتر، یہ حدیث تواتر کے ساتھ ہر ایک جنے نقل کرتے ہیں، درمیان میں کہیں انقطاع نہیں، کنٹینویشن جو ابتدا سے لے کر آخر تک ہے، کہیں اس میں رکاوٹ نہیں ہے۔ علامہ سیوطی فرماتے ہیں ایسی حدیث ہے فتعس من انکر الشفاعہ، افسوس ہے، اس پر تف ہے، اس پر لعنت ہے جس نے شفاعت کا انکار کر دیا۔ تو انہی کلمات پر آج کی گفتگو ختم ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں، ہمارے آباء و اجداد، ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو، بلکہ پوری امت مسلمہ کو حضور کی شفاعت میں دوزخ سے حفاظت ہو، جنت میں داخلہ ہو، اور یہ دعا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول ہو جائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وآلہ الطیبین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔